الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأكبره تكبيرا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على محمد الذي أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی. سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. سلام ان پر جنہوں نے راز حق امت کو بتلائے. سلام ان پر جنہوں نے زخم سہ کر پھول برسائے. سلام ان پر کہ جو امت کی خاطر دکھ اٹھاتے تھے. سلام ان پر جو بھوکے رہ کے اوروں کو کھلاتے تھے. سلام ان پر لقب ہے رحمت للعالمین جن کا. سلام ان پر کہ خود ایک نام نامی ہے امی جن کا. سلام ان پر جو ہیں ہمدرد و مخلص غم نصیبوں کے. سلام ان پر جو ہیں غم خوار بیواؤں غریبوں کے. سلام ان پر جو بلکہ رحمت للعالمین آئے. سلام ان پر جو از سرتا قدم لطفا فری آئے. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمعک لنا. اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساہل لنا اشکالنا.
جانب بطحا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن توئی سلطان عالم یا محمد ضرور لطف سوئے من نظر کل مشرف گرچ شد جامیز لطفش خدایا خدایا کرم بارے دیگر کن کبھی حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں کبھی حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہے میری جبین نیاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہے میری جبین نیاز میں تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ تو بچا بچا کے نہ رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کے شکستہ ہو تو عزیز ہے نگاہ آئینہ ساز میں کہ شکستہ ہو تو عزیز ہے نگاہ آئینہ ساز میں نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی نہ کہیں جہاں میں اما ملی جو اما ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو میرے جرم خانہ خراب کو میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو میں بندہ نواز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں ناب و عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں ناب و عشق میں رہی گرمیاں نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں کبھی اے حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں جو میں سے بسجدہ ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا
جو میں سر بسجدہ ہوا کہیں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں کبھی اے حقیقت منتظر، نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ حضور ناز میں ہدیہ عقیدت و محبت و خلوص عرض کر لینے کے بعد لائق واجب الاحترام معزز محترم سامعین و حاضرین، آج کا رمضان مبارک کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہے، جو کہ جمعۃ الوداع بھی ہے اور ہمارے لیے ایک اپنی آخرت اور عاقبت کو سنوارنے کا پیغام بھی ہے، کیونکہ رمضان کے یہ پرکیف لمحے نہ جانے زندگی میں پھر کسے نصیب ہوں۔ تو آج جو رب ذوالجلال نے ہمیں یہ ماہ مقدس کی گھڑیاں عطا کر رکھی ہیں، ہمارے لیے رمضان لمحہ بلمحہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ لوگوں ابھی جاگ جاؤ، میں تو جا رہا ہوں اور تمہیں بیداری کا شعور کا پیغام دیتے جا رہا ہوں کہ اپنی آخرت کو اور اپنی عاقبت کو سنوار لو اور جاگ کر اللہ کے آگے سجدہ کر لو۔ احباب گرامی، اسی عنوان کے ساتھ کیونکہ رمضان ہمیں عمل کا پیغام دیتا ہے، اس عنوان کی مناسبت کے ساتھ آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں نماز کی فضیلت و اہمیت پر آج گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ خالق کائنات حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہو کر زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی، رب ذوالجلال نے اپنے پاک کلام میں ہماری نماز کی طرف رغبت دلائی ہے، فرمایا آپ کی مثقالات کا ذکر، میری یاد کے لیے، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ پھر دیگر کئی مقامات پر قرآن مجید میں نماز کا حکم دیا گیا ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکات دو۔ احباب گرامی، نماز یہ کیا ہے؟ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ مکاشفۃ القلوب میں یہ بات لکھتے ہیں، لما خلق اللہ سبع سماوات حشاها بالملائکہ، جب رب ذوالجلال نے ساتوں آسمانوں کو پیدا کیا تو انہیں فرشتوں سے بھر دیا، وَتَعَبَّ لَهُمْ بِالصَّلَاةِ، اور فرشتوں کو اپنی بندگی میں لگا دیا۔ جب فرشتوں کو اپنی بندگی میں لگایا تو اب ہر آسمان کے فرشتوں کو ایک عبادت کی خاص صورت عطا فرما دی، یعنی جتنے آسمان ہیں ہر آسمان پہ جو فرشتے ہیں انہیں خاص عبادت دی۔ فَأَهْلُ السَّمَاوَاتِ قِيَامٌ إِلَى نَفْخِ الصُّورِ، کہا ایک آسمان کے فرشتے وہ ہیں جو قیامت آنے تک قیام میں ہیں، ان کو قیام کی حالت کی عبادت عطا کر دی گئی ہے۔ وَأَهْلُ السَّمَاءِ رَكْعٌ، اور ایک آسمان والے وہ ہیں جو قیامت آنے تک رکوع کے اندر ہے۔ وَأَهْلُ السَّمَاءِ سَجْدٌ، کچھ وہ ہیں جو کہ قیامت تک سجدے کے اندر رب کے آگے پڑے ہوئے ہیں۔
وَأَهْلُ السَّمَاءِ مُرْقِيَةٌ لِأَجْنِحَةٍ من ہیبت اللہ، اور ایک آسمان والے اپنے پروں کو سمیٹے ہوئے تشہد کی حالت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ قیامت تک یوں ہی رب کی بارگاہ میں عبادت کرتے رہتے ہیں۔ فجمع اللہ، تو رب ذوالجلال نے یہ تمام جو فرشتوں کی عبادتیں تھیں ان کو جمع کر دیا، اور کس کو عطا کر دیا؟ یہ ساری عبادتیں انسان کو عطا کر دی کرامۃ للانسان، انسان کی عزت کو بڑھانے کے لیے۔ تمام فرشتوں کی عبادتیں جمع کر کے انسان کو دے دی گئی، اور اس کے لیے نماز بن گئی۔ نماز اتنی عظیم عبادت ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ نور المؤمن، فرمایا نماز مومن کا نور ہے۔ ایک روایت میں فرمایا ان الصلاۃ قربان المؤمن، نماز مومن کو رب کا قرب دلانے والی ہے۔ ایک اور روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے کلام کرتا ہے، ہوا یوناجی ربہ، وہ اپنے رب سے باتیں کرتا ہے۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ اور ایک اور روایت میں فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اندازہ کیجئے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے۔ اور اس روایت کو امام ابن حجر اسقلانی منبہات میں طویل تھوڑا لکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس کے راوی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، فإنہ فیہ 10 خصال، فرمایا لوگوں نماز پڑھا کرو، اس کے اندر 10 فائدے ہیں۔ کتنے فائدے ہیں؟ 10 فائدے نماز کے اندر ہیں تمہارے لیے۔ ان میں سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ زین الوجہ، یہ نماز تمہارے چہرے کو مزین کر دے گی، اتنی پیاری یہ عبادت ہے۔ ونور القلب، دوسرا فائدہ یہ ہے یہ تمہارے دل کو منور کر دے گی، تمہارے دل کے اندر اجالا پیدا کر دے گی۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے وراحت للمؤمن، اور یہ تمہارے بدن کو راحت اور سکون عطا کر دے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں مجھے بڑی بے قراری ہے، تکالیف ہے۔ یہ قراریاں کیوں ہیں؟ کبھی ہم نے رب کے آگے سر بھی تو نہیں جھکایا، ہماری جبینیں تچ گئی کہ مالک کے آگے انہیں جھکایا جائے، مگر ہم اپنی جبینوں سے بھی بے وفائی کرتے ہیں۔ تو فرمایا وراحت للمؤمن، نماز کا تیسرا فائدہ یہ ہے یہ مومن کے لیے راحت ہے۔ اور چوتھا فائدہ ارشاد فرمایا وانس فی القبر، قبر کے اندر جب انسان تنہا ہوگا، قبر کے اندر جب انسان اکیلا ہوگا، وحشت ہوگی، تنہائی ہوگی، جب گھر والے چھوڑ کے آ جائیں گے، میرے کہنے سن مران گے نال تیرے جوڑا بھی بازیاں ہاریاں، جنہیں تک دے رہتے سن دنے راتی جوڑا بھی باریاں ماریاں، جدو خزانے چمن میں چوال کھولے پنچھی اٹھ کے بار اڈاریاں نہیں، محمد بوٹے جھوٹا ہی جگ سارا کرنے والے دیا سچیاں جائے، حضور کی ذات سے محبت بنائی جائے اور آپ کی بات کو سمجھا جائے۔ قبر میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا۔ یہ باہر کے اجالے ہیں، روشنی جلائیں گے باہر اجالا ہوتا ہے، قبر میں اجالا اعمال کا ہے، قبر میں اجالا آپ کے اعمال حسنہ کا ہے، آپ کے حسن اخلاق کا ہے، آپ کی نمازوں کا ہے، آپ کی عبادات کا ہے۔ تو فرمایا کہ وَأُنْسٌ فِي الْقَبْرِ، جب انسان قبر میں تنہا ہوتا ہے سوچتا ہے سب چلے گئے، آج کوئی نہیں جو میرا درد بانٹے، آج کوئی نہیں جو اس تنہائی کے اندر مجھے کہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ فرمایا تب نماز اس کے پاس آ کے کہتی ہے بندے پریشان کیوں ہوتا ہے، تو نے دنیا میں مجھ سے وفا کی ہے، میں قبر میں تیرے ساتھ وفا کرنے کو آ گئی۔ نماز قبر کا انس ہے، یہ چوتھا فائدہ ہے نماز کا جو انسان کو نصیب ہوتا ہے۔ پانچواں فائدہ امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمُنزِلُ الرحمہ، اور بندے نماز پڑھا کر، نماز جب تو پڑھتا ہے نماز عرض کرتی ہے مالک اس بندے پر اپنی رحمتوں کا نزول کر، نماز تیرے اوپر رحمتوں کی برسات کرتی ہے۔
یہ نماز کا جو ہے وہ 5واں فائدہ ہے. اور 6ٹھا فائدہ نماز کا جو انسان کو نصیب ہوتا ہے وہ فائدہ یہ ہے مفتاح السما. نماز آسمان کی چابی ہے. یعنی جنت 7 آسمانوں سے پرے ہے اور اتنی دیر تک انسان جنت تک نہیں جا سکتا جب تک آسمان کے دروازے اس کے لیے نہ کھل جائے. تو آسمان کے دروازے کیسے کھلیں گے؟ یہ نماز مفتاح السما ہے، آسمان کی چابی ہے. اور پھر 7واں فائدہ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا نماز کا یہ ہے ثقل المیزان. نماز تمہارے میزان کا وزن ہے. بندہ سوچے گا نا حشر کے دن میرے اعمال کے اندر، میزان کے اندر وزن پیدا ہو جائے، میرا ترازو بھاری ہو جائے، وزن بڑھ جائے، اعمال زیادہ ہو جائے. تو اعمال کیسے زیادہ ہوں گے؟ اگر نماز پڑھی ہوگی تو تمہارا میزان بھاری ہو جائے گا. کیونکہ نماز ثقل المیزان ہے. نماز جو ہے وہ میزان کا بھار ہے، بوجھ ہے، جو کہ وہاں تمہیں نصیب ہو جائے گا. اور نماز کا 8واں فائدہ جو رب ذوالجلال عطا کرتا ہے مرضات للرب. یہ تمہارے رب کو راضی کر دینے والی. اس سے بڑا فائدہ اور کوئی نہیں. کتنا بڑا نفع کہ رب ذوالجلال کا بندہ جب رب کے آگے سر جھکاتا ہے تو رب اس بندے پر راضی ہو جاتا ہے. یہ 8واں فائدہ نماز کا. اور 9واں فائدہ نماز کا جو انسان کو نصیب ہوتا ہے، آقا انعامدار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کا 9واں فائدہ یہ ہے ثمن الجنہ. نماز جنت کی قیمت ہے. نماز جنت کی قیمت ہے. جو جنت کو خریدنا چاہتا ہے، جو جنت کا خریدار بننا چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ جنت مجھے مل جائے، وہ کیا کرے؟ نماز جو ہے اس کو اختیار کرے، اسے جنت کی قیمت مل جائے. اور 10واں فائدہ جو امام الانبیاء علیہ السلام نے نماز کا ارشاد فرمایا حجاب من النار. نماز جہنم کی آگ کے راستے کے اندر اور بندے کے لیے رکاوٹ بن جائے گی اور پردہ بن جائے گی. یہ 10 فائدے نماز کے اندر موجود ہیں. اتنا بڑا تحفہ مسلمان کے لیے نماز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان جو کہ سنن ابی داؤد میں موجود ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بندہ من تطہر فی بیتہ، جس بندے نے اپنے گھر کے اندر وضو کیا، غسل کیا، اپنے آپ کو پاک کیا، پاکیزہ لباس پہنا، ثم خرج الی بیت من بیوت اللہ، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں چلا گیا، پھر نماز پڑھنے کے لیے کسی مسجد میں چلا گیا. تو فرمایا جب وہ نکلتا ہے کس لیے گیا گھر سے؟ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ، تاکہ اللہ کی طرف سے جو فریضے اس پہ لازم ہیں ان میں سے کسی ایک کو پڑھ لے. یہ پڑھنے کے لیے جب نکلا تو کانت خطوتاہ، تو اس کے جو دونوں قدم اٹھتے ہیں اس کا ایک قدم اس کے گناہوں کو مٹاتا چلا جاتا ہے اور دوسرا قدم اس کے درجات کو بلند کرتا چلا جاتا ہے. یہ نماز ہے. یعنی چلنا بھی نماز کے لیے جو ہے وہ کہنے کہ انسان کا رائجہ نہیں جاتا. چلنا بھی بے سود نہیں ہے. انسان جب نماز کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو اس کا ایک قدم اس کی نیکیوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے، دوسرا قدم اس کے گناہوں کو مٹاتا چلا جاتا ہے. تو یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم، میرے صحابہ کیا تمہیں اس چیز کی خبر نہ دوں جس کے ساتھ رب ذوالجلال اپنے بندوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. آج کی کریم آقا خبر دے دے. فرمایا ان میں سے پہلی چیز یہ ہے اسباغ الوضوء علی المکارہ. انسان کا نفس ناپسند بھی کرتا ہو، انسان کا نفس جو ہے وہ نہ بھی مانتا ہو، انسان کا اندر جو ہے وہ نہ بھی مان رہا ہو، لیکن انسان پھر بھی نماز کے لیے وضو کرے. یہ پہلی وہ چیز ہے جو اس کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور اس کے درجات کو بڑھا دیتی ہے. اور فرمایا دوسری چیز وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کے لیے قدموں کو اٹھانا. جب انسان نماز کے لیے چل رہا ہوتا ہے، جب نماز کے لیے قدم اٹھا رہا ہوتا ہے، اس کے اٹھنے والے قدم جو ہیں وہ اس کے گناہوں کو مٹاتے چلے جاتے ہیں. اور تیسری چیز جو انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، جو اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، جو اس کے لیے جنت کا سامان بن جاتی ہے، وہ تیسری چیز امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. نماز پڑھنے کے بعد
نماز پڑھ لینے کے بعد پھر نماز کا انتظار کرنا، یعنی ایک نماز پڑھ لی ہے، انسان پھر انتظار کرے یار کب نماز کا وقت آئے گا اور پھر جا کے رب کے آگے اپنا سر جھکا دیں۔ یہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، نماز پڑھنے کے بعد نماز کا انتظار کرنا، یہ انسان کے لیے اس کے گناہوں کی بخشش ہے اور اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ احباب گرامی، نماز کے بے شمار فوائد ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر جو حدیث موقوف ہے، حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ کو، آپ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو نماز کتنے فائدے دیتی ہے۔ فرماتے ہیں من حافظ علی الصلوات الخمس، جو بندہ 5 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، 5 نمازوں کو وقت پہ ادا کرتا ہے، من حافظ علی الصلوات الخمس لوقتها وداوم علیہا، جو 5 نمازوں کی حفاظت کرے، انہیں وقت پر ادا کرے، تو اس کو رب ذوالجلال اکرم اللہ بہ 9 کرامات، رب ذوالجلال اسے 9 عزتیں عطا کر دیتا ہے۔ دنیا میں ہر شخص عزتوں کا طالب ہے، وہ چاہتا ہے مجھے عزتیں مل جائیں، میرا مقام بڑھ جائے، میری عزت افزائی ہو، مجھے عروج ملے، مجھے مقام ملے، بلندیاں ملے۔ تو یہ کیسے ملے گی؟ فرمایا جو نماز پڑھتا ہے رب اسے 1 نہیں 9 عزتیں عطا فرما دیتا ہے۔ پہلی عزت کیا ہے؟ ان یحبہ اللہ، رب اس بندے کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ رب ذوالجلال اس کا محب بن جاتا ہے، اس بندے کو اپنا محبوب بنا دیتا ہے۔ یہ پہلی عزت رب اس بندے کو عطا کرتا ہے۔ یہ چھوٹی عزت ہے، رب ہو کر بندے سے پیار کرے۔ اور فرمایا دوسری عزت جو رب اس بندے کو عطا کرتا ہے، وَيَكُونُ بَدَنُهُ صَحِيحًا، اس کے بدن کو رب ذوالجلال بیماریوں سے پاک کر دیتا ہے۔ آج چھوٹی سی تکلیف وہ لوگ کہتے ہیں بس مجھ سے پڑھی نہیں جاتی نماز۔ میں کہتا ہوں نماز پڑھو، یہی تو نماز تمہاری بیماری کے لیے دوائی ہے، یہی تو تمہیں تکلیف سے بچانے والی چیز ہے، یہی تو تمہیں بیماریوں سے محفوظ رکھنے والی چیز ہے۔ یکون بدنہ صحیحا، رب ذوالجلال اس کے بدن کو صحیح کر دیتا ہے، اس کے بدن کو صحت مل جاتی ہے۔ اور تیسرا مرتبہ اور تیسری عزت جو رب ذوالجلال اس بندے کو عطا کرتا ہے، وہ عزت کیا ہے؟ تحرسہ الملائکہ، وہ بندہ جدھر جاتا ہے فرشتے اس کے دائیں بائیں چلتے ہیں اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرشتے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں، اس کو اپنے حصار میں لیتے ہیں جو نماز پڑھتا ہے۔ اور فرمایا چوتھی عزت جو رب ذوالجلال اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اور چوتھا مرتبہ اور مقام جو رب ذوالجلال دیتا ہے نماز پڑھنے والے کو، وہ کیا ہے؟ وہ مرتبہ یہ ہے والبرکۃ ینزل فی دارہ، رب ذوالجلال کی رحمت اس بندے کے گھر کے اندر اترتی ہے۔ وہ بندہ نماز پڑھنے کے لیے نکلتا ہے تو رب ذوالجلال اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں میرے اس بندے کے گھر کے اندر اپنی رحمتوں کا نزول کرو، یہ میرا ذکر کرنے کے لیے جاتا ہے، تم اس کے گھر کے اندر رحمتیں اتارو۔ یہ چوتھی عزت رب ذوالجلال اس بندے کو دیتا ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ تو جو گھر میں بیٹھا فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، نماز کے لیے نکلے گا تو اس کا کیا خیال ہے؟ اس کے گھر کے اندر رحمتیں اتریں گی۔ تو فرمایا کہ رحمتیں اس بندے کے گھر میں اترتی ہیں جو گھر سے نماز کے لیے نکل آتا ہے۔ یہ چوتھی عزت خالق کی کائنات اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ اور پانچویں عزت، لوگ عزتیں چاہتے ہیں، عزت کہاں سے ملے گی؟ نماز سے۔ فرمایا پانچویں عزت رب ذوالجلال جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کو کیا دیتا ہے؟ اس کو عزت یہ ملتی ہے کہ وَيَسْحَرُ عَلَىٰ وَجْهِهِ سِيمَاءُ الصَّالِحِينَ، رب ذوالجلال اس کے چہرے پر نیکوکاروں کی علامت کا ظہور فرما دیتا ہے۔ وہ جدھر سے گزرتا ہے اسے بتانا نہیں پڑتا، لوگ خود کہتے یار یہ نیکوکار بندہ جا رہا ہے، یہ اچھا بندہ جا رہا ہے، یہ پاکیزہ بندہ جا رہا ہے، بتانا ہی نہیں پڑتا، زمانہ خود اسے سلام کرتا ہے، اسے خود بتاتا ہے کہ یار تو نیک ہے، یہ بندہ نیک ہے۔ یہ پانچویں عزت رب اس بندے کو دیتا ہے۔ اور چھٹی عزت اور چھٹا مقام جو رب ذوالجلال نماز پڑھنے والے بندے کو عطا کرتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے وَيُلَيِّنُ اللَّهُ قَلْبَهُ، رب ذوالجلال اس بندے کا دل نرم کر دیتا ہے۔ اور جب دل نرم ہو جائے تو انسان کو کتنی عزتیں ملتی ہیں۔ یہ دل انسان کے جسم کے اندر سب سے اہم حصہ ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں تمہارے جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے ان صلح الکل، اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو تمہارا سب کچھ ٹھیک ہے،
بھائی فسدت فسدت کلو، اور اگر یہ خراب ہے تو سب خراب ہے۔ عرض کیجیے آقا کو کیا ہے؟ فرمایا الا وہی القلب، یاد رکھو وہ دل ہے۔ تو یہ دل اتنا انمول خزینہ انسان کے بدن کے اندر ہے۔ اور دل نرم کیسے ہوتا ہے؟ جب انسان نماز پڑھتا ہے۔ اور دل کی نرمی جو ہے وہ انسان کو نفع کیا دیتی ہے؟ وہ ایک شاعر نے کہا تھا وہ مزا دیا تڑپنے کہ یہ آرزو ہے مولا۔ جب دل نرم ہو جائے، انسان کو تڑپ لگ جائے، انسان کو ایک تڑپ کی کیفیات مل جائے تو لطف کتنا آتا ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ وہ مزا دیا تڑپنے کہ یہ آرزو ہے مولا، میرے دونوں پہلوؤں میں دل بے قرار ہوتا۔ انسان پھر تمنا کرتا ہے مجھے دونوں پہلوؤں کے اندر دل بے قرار نصیب ہو جائے۔ یہ نماز اس کو نفع دیتی ہے۔ یہ چھٹا فائدہ نماز کا اسے نصیب ہوتا ہے۔ اور ساتواں فائدہ نماز کا کیا ہے؟ وَيَمُرُّ عَلَى الصِّرَاطِ كَالْبَرْقِ اللَّامِعِ، کوئی صراط جو بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز تر ہے، جس کے نیچے جہنم جو ہے وہ دہک رہی ہے۔ ہر ایک انسان چاہے گا میں اس صراط سے گزر جاؤں، ہر ایک انسان کی تمنا ہوگی اس صراط سے آسانی سے گزر جاؤں۔ گزرے گا کون؟ فرمایا جو نماز پڑھنے والا ہے، یمر علی الصراط کالبرق اللامع، وہ پل صراط سے ایسے گزر جائے گا جیسے بجلی کڑکتی ہوئی گزر جائے گا، اتنی تیزی کے ساتھ وہ پل صراط سے گزر جائے گا۔ یہ ساتواں فائدہ اسے نماز کا۔ اور آٹھواں فائدہ نماز کا کیا ہے؟ فرمایا ینجی اللہ من النار، رب ذوالجلال لکھ دیتا ہے فرشتوں میرا یہ بندہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ یہ ہے نماز کا نفع۔ دنیا کے اندر بندہ زمین کے اوپر رب کے آگے جب سر جھکا رہا ہوتا ہے، رب ذوالجلال فرماتا ہے فرشتوں اس بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کر۔ اور نویں عزت اور نواں نفع جو رب ذوالجلال بندے کو نماز کا عطا کر دیتا ہے وہ کیا ہے؟ وَيَنزِلُ فِي جَوَارِ الَّذِينَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب قیامت کا دن آئے گا، جنت میں جانا بھی ایک بڑے اعزاز کی بات ہے، جنت میں جانا بھی بہت بڑا نصیبہ ہے، مگر جنت کے اندر مختلف مراتب ہیں، مختلف مرتبے ہیں، مختلف درجے ہیں۔ کوئی جنت عدن ہے، کوئی جنت مأویٰ ہے، کوئی جنت دار السلام ہے، کوئی جنت دار الخلد ہے، پھر یہ وہ جنت الفردوس ہے۔ فرمایا جو بندہ نماز کو پڑھتا ہے جب وہ جنت میں جائے گا تو رب ذوالجلال اس بندے کو ان لوگوں کے قریب رکھے گا جن لوگوں کو نہ کوئی خوف ہے تو نہ کوئی غم ہے۔ یعنی جنت کے اندر بھی اسے اتنا بلند مرتبہ ملے گا کہ اولیاء کے درجے کے اندر اسے رب ذوالجلال جگہ عطا کرنا۔ یہ 9 عزتیں نماز پڑھنے والے کو دیتی ہیں۔ جو عزتیں لینا چاہتا ہے وہ نماز کے ساتھ اپنا تعلق بنائے۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ 1000 سجدوں سے انسان کو نجات مل جاتی ہے، در بدر جھکنے سے وہ بچ جاتا ہے۔ جو رب کے آگے اپنی پیشانی جھکاتا ہے، دل میں خدا دی یاد ہوں یارا بسا کے دیکھ، لب تے خدا دے ذکر دا نغمہ سجا کے دیکھ، غم ہون گے ختم سب مشکل ہوڑے گی آسان، ایک بار رب دے اگے تو سادوں جھکا کے دیکھ، ذکر خدائے دارو زخم جگر دا بندیا، زخماں تے او دے نام دا مرہم لگا کے دیکھ، لکھ اپنا تو بنایا پرے رہی بیگانی، لکھ اپنا تو بنایا پرے رہی بیگانی، دنیا میں چھڈ کے رب نو اپنا بنا کے دیکھ۔ رب ذوالجلال سے تعلق جوڑا جائے، اس کی ذات سے تعلق قائم کیا جائے، یہ نماز کے نفع کے فائدے ہیں۔ مگر آج کیا کیا جائے؟ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمیں نماز کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ اتنی دنیا کی مصروفیات کے اندر ہم نے اپنے آپ کو پھنسا رکھا ہے۔ ایک وہ اسلاف کا کردار، ایک وہ ہمارے بزرگوں کا کردار۔ اقبال نے کہا تھا تجھے آباد سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار ہو کردار، تو ثابت ہو سیاح۔ کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت نے، کجے ڈالا تھا جس نے پاؤں تلے تاجے سرے دارا۔ ان لوگوں کے مقام اتنے بلند کیوں تھے؟ ان کی پیشانیاں رب کے آگے جھکا کرتے تھے۔ احباب گرامی، حضرت امام غزالی علیہ رحمہ ایسے کئی بزرگوں کی داستانیں لکھتے ہیں جنہوں نے نماز کے ساتھ تعلق جوڑے رکھا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، آپ اپنے باغ میں گئے اور باغ کے اندر جب آپ موجود تھے کچھ وقت ایسا وہاں پہ گزر گیا، جب باغ سے واپس پلٹے تو دیکھا کہ جماعت گزر چکی تھی، نماز نہیں، نماز ضائع نہیں ہوئی، جماعت گزری تھی۔
حضرت فاروق اعظم کی آنکھوں سے اشک رواں ہو گئی. آج ہماری نمازیں جب ضائع ہوتی ہے تو کتنی بار ہمیں رونا نصیب ہوتا ہے. حیرت ہے بندے کا روپیہ پیسہ گم ہو جائے تو سارا دن پریشان رہے, نماز کو ضائع کر کے اس کے ماتھے پر بات بھی نہ کرے. حضرت عمر رونے لگے اور فرمایا جس بات کی وجہ سے نمازیں میری ضائع ہو جاتی میں نے اس بات کا کیا کرنا ہے. کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ آج سے میرا وہ باغ رب کی راہ میں خراب ہے. آج سے میں نے وہ باغ رب کی راہ میں دے دیا. مجھے ایسا مال دولت ایسا سرمایہ نہیں چاہیے جو مجھے رب کے ذکر سے دور کرے, جو مجھے رب ذوالجلال کی بندگی سے دور کرے. کہا مجھے ایسا کچھ نہیں چاہیے. اور پھر امام زہری جو ہے وہ حضرت انس بن مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضرت انس بن مالک کی کیفیت کیا ہے وہ وہ رو رہے ہیں, آنکھوں سے اشک بہ رہے ہیں. امام زہری پوچھتے ہیں انس بن مالک صحابی رسول ہیں آپ, ماں یبکی کا آپ کو کس بات میں رلا دیا ہے, آپ کیوں روتے؟ تو انس بن مالک فرمانے لگے کہ زہری یار میں نے دنیا کے اندر نماز سے بڑھ کے نفع والی کوئی چیز نہیں دیکھی, لیکن لوگوں کی حالت دیکھتا ہوں تو لوگ آج نماز کو ضائع کر رہے ہیں. آج لوگ اپنی نمازوں سے غافل ہو چکے ہیں, نمازوں میں سستی کر رہے ہیں. کہا لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر آج میں رو رہا کہ جتنی قیمتی چیز تھی, جتنا بڑا سرمایہ تھا, لوگوں نے اتنا ہی زیادہ اس سے اپنا تعلق توڑ دیا, اتنا زیادہ اس سے اپنے آپ کو دور کر دیا ہے. جتنا بڑا یہ سرمایہ تھا, چھوٹی سی تکلیف آ جائے آج سب سے پہلے جو چیز چھوٹتی ہے نماز چھوٹتی ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کو بہانہ مل گیا, عذر مل گیا, نماز نہیں پڑھی جائے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی بصارت جو ہے اس کے اندر نقص آ گیا, آنکھیں جو ہیں وہ خراب ہو گئی اور اطباء نے کہا کہ آپ کی بصارت لوٹ آئے گی صرف چند دن آپ ہم سے عہد کریں, آپ نے نماز نہیں پڑھنی. کیونکہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں تو بوجھ پڑتا ہے, اس بوجھ کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کے اندر مزید نقص آئے گا, آپ نماز چھوڑ دیں. حضرت عبداللہ ابن عباس جلال میں آئے اور فرمانے لگے نادانو میں نماز کیسے چھوڑ سکتا ہوں جب میں نے حضور سے یہ سن رکھا ہے من لقی اللہ وهو تارک الصلاۃ وهو علیہ غضبان. جو اللہ سے اس حال میں ملا کہ وہ نماز کو چھوڑنے والا تھا تو رب ذوالجلال اس بندے سے ناراض ہوگا. کہا میں نماز چھوڑ کر رب کی ناراضگی کو مول لے لوں, میں اپنے مالک کو ناراض کر دوں. لیکن آج ہمیں کیا پرواہ ہے, آج دنیا ناراض ہی ہونی چاہیے, رب ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے, ہمیں کیا پرواہ اس چیز سے. چوک میں کھڑا بندہ کھڑا ہے, نماز ہو رہی ہے, اذانیں ہو رہی ہیں, نمازیں گزر رہی ہیں, اس چیز کی پرواہ نہیں. شاید ہم نے اپنے مالک کا خوف اپنے دلوں سے نکال دیا ہے, ہم نے اپنے مالک کا ڈر نکال دیا ہے, ہم نے نمازوں کی اہمیت کو بالکل نکال دیا ہے. ہمارے نزدیک مال و دولت کی حیثیت ہے, ملازمتوں کی حیثیت ہے, نوکریوں کی حیثیت ہے, ہمارے نزدیک اپنے کاروبار کی حیثیت ہے. بندگی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. زندگی آمد برائے بندگی, زندگی بے بندگی شرمندگی. زندگی کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ انسان اپنے مالک کو منا لے, اپنے مالک کے آگے ساتھ جھکا دے. تو جب اس نے بندگی چھوڑ دی, اس کے پاس کیا بچے گا؟ وہ کون سی چیز ہے جس پہ انسان ناز کر رہا ہے؟ یہ دنیا کے ٹکے, دنیا کی دولت, یہ تو سب فنا ہو جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے کافی, لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا. بات بچنی ہے تو حضور کی ادائیں بچنی ہے, باقی تو سب ختم ہے, باقی تو سب فنا ہو جائے گا. جس سے ہم پیار کی بیٹھی دنیا تو ختم ہونے والی ہے. بچنا ہے تو یہ عبادات میں بچنا ہے, یہ اعمال میں بچنا ہے, یہ قبر کے اندر اجالا پیدا کرے. اور پھر سنیں تابعین کا حال سنیں, بزرگان دین کی کیفیات کو سنیں. حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ ایک مقام پہ بیٹھے ہیں اور آپ کی آنکھیں برس رہی ہیں. کسی سوال کرنے والے نے کہا حضور کیا وجہ ہے, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت حاتم اصم فرمانے لگے یار روتا اس لیے ہوں, عجیب بات ہے, فات اپنی صلات و غزانی و عزانی اسحاق ابو اسحاق فقط. کہا میری نماز ضائع ہو گئی تو صرف میرا یار ابو اسحاق میرے پاس آیا, اس نے آ کر مجھے کہا کہ حاتم اصم یار بڑا افسوس ہے تیری نماز ضائع ہو گئی. اور کہا کہ حیرت ہے اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا تو 10,000 لوگ دوڑے چل جاتے, کہتے حاتم اصم بڑا افسوس ہے تیرا بیٹا فوت ہو گیا. کہا ان لوگوں کی نصیب بیٹے کا جانا یہ بڑا دکھ ہے, نماز کا جانا کوئی دکھ ہی نہیں ہے. آج آپ آزما کے دیکھتے ہیں کسی بندے سے کہیں یار افسوس ہے تیری نماز چلی گئی, وہ ہمیں ایسے لگے کیا ہو گیا, نماز چلی گئی. بیٹا فوت ہو جائے تو اسے کہیں گے ہو گئے گا, ہاں ہاں یہ بڑا دکھ ہے. یعنی ہمارے نزدیک اولاد کا چلے جانا یہ بڑا دکھ ہے, نماز ضائع ہو جانا کوئی دکھ ہی نہیں ہے, قرآن ہی نہیں ہے. یہ چیز ہی کوئی نہیں ہم سمجھ رہے اس چیز کو. حالانکہ نماز سب سے بڑا سرمایہ ہے.
نماز سب سے بڑی ہماری جو ہے وہ دنیا کی جمع پونجی ہے. تو احباب گرامی نماز سے اپنے تعلق کو جوڑا جائے، اس کے ساتھ اپنے تعلق کو پختہ کیا جائے. جو بندہ نماز نہیں پڑھتا اس نے دنیا کے اندر کیا کمانا ہے؟ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ. ایسے پھر ناخلف لوگ آ گئے، ایسے لوگ اللہ والوں کے بعد آ گئے. پہلے وہ تھے جو نمازوں کو یاد کرتے تھے، نمازوں کو پڑھتے تھے. اس کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کر دیا، جنہوں نے اپنی نمازوں کو بھلا دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی میں لگ گئے. اور اپنی نمازوں کو جب بلا دیا تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں ان قریب رب ذوالجلال انہیں جہنم کی اس وادی کے اندر ڈالے گا جس کا نام غی ہے. اور وہ غی وادی کیا ہے؟ حضور کی بارگاہ سے جب سوال کیا گیا حضور وہ غی کیا ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ وہ وادی ہے جہاں جہنمیوں کا خون اور پیپ بہہ کے جائے گا. جہاں خون اور پیپ موجود ہوگا جا کے سب جہنمیوں کا خون اور پیپ جہاں جمع ہوگا اسے غی کہتے ہیں. اس میں کس کو گرایا جائے گا؟ بے نمازی. اور پھر ایک روایت کے اندر ہے غی وہ وادی ہے جس سے جہنم خود پناہ مانگتا ہے. جہنم بھی کہتا ہے مولا مجھے اس سے بچا دے. اور ایک روایت میں فرمایا کہ غی اس وادی کا نام ہے جس کے اندر اگر پہاڑوں کو بھی گرا دیا جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. پہاڑ جو اس کی حیبت سے جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائے. ہمارے گرامی نماز چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج ہم نے کھیل تماشا سمجھ رکھا ہے اس چیز. نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے، جماعت چھوڑ دینا. امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ اللہ والے کی بہن فوت ہو گئی. جب اس کو دفن کرنے کے لیے گئے، قبر میں دفن کیا تو کسی شخص کی دینار کی تھیلی اندر گر گئی. لوگ مٹی ڈال کے آ چکے تھے. اس نے کہا جی میرے درہم و دینار کی تھیلی اندر ہے. اسے نکالنے کے لیے جب قبر کو کھودا گیا تو اندر کیا دیکھتے ہیں کہ اس عورت کو، اس لڑکی کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. آگ اس کو جلا رہی ہے قبر کے اندر. وہ نوجوان بڑا پریشان ہوا جو اللہ والا تھا، دوڑا ہوا گھر آیا، آ کے اپنی ماں سے کہا مجھے بتائیں میری بہن کیا کرتی تھی، میری بہن کی اعمال کیا تھے دنیا کے اندر، اس کی زندگی کے معاملات کیا تھے، دنیا میں کیا کرتی تھی. تو ماں نے کہا بیٹا کیا ہوا ہے؟ کہا میں یوں اپنی بہن کو قبر کے اندر آگ کی لپیٹ میں دیکھ کے آیا. جب یہ بات کی تو فبکت، تو ماں رو پڑی. وقالت یا ولدی، اس ماں نے کہا میرے بیٹے انا اختک تتہاون فی الصلاۃ، تیری بہن نمازیں چھوڑتی نہیں تھی، نمازوں میں سستی کرتی تھی. ایک پڑھ لی تو دوسری چھوڑ دی، دوسری پڑھ لی تو تیسری چھوڑ دی. ایک کو پڑھا تو وہ بھی وقت گزار کے پڑھا، جب کبھی پڑھا تو وہ بھی آخری وقت میں جا کے پڑھا. وہ نمازوں میں سستی کیا کرتی تھی، اسے جہنم کی آگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. ہم نمازیں چھوڑ بیٹھے تو ہمارا حال کیا ہو؟ ہم کس امید پہ زندگی گزارتے چلے جائیں؟ کون سا وہ ہمارے پاس جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ہے جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم سب کچھ ہمارا چھوڑ دیں، ہم بچتے چلے جائیں؟ ہمیں جو ہے وہ کوئی گرفت نہیں ہوگی. صحابہ کی بزم کے اندر امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا صحابہ دعا کرو اللہم لا تدع فینا شقیا ولا محروما، الہی ہمارے اندر کسی کو بدبخت بھی نہ رکھنا اور اپنی رحمت سے محروم بھی نہ رکھنا. اور پھر ارشاد فرمایا اتدرون من الشقی المحروم، صحابہ جانتے ہو یہ شقی اور محروم کون ہے؟ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بتا دیں یہ شقی بندہ اور محروم کون ہے، یہ بدبخت کون ہے، رب کی رحمت سے محروم کون ہے. جب سوال کیا گیا تو امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا صحابہ جس بندے کو شقی کہا جا رہا ہے، بدبخت کہا جا رہا ہے، آج کوئی سننا پسند کرتے مجھے کہا جائے کہ شقی ہے یہ، آج لوگ بکھر پڑتے لیکن عمل ہمارے سارے وہی. آج کوئی سننا پسند نہیں کرتا کہ جناب فلاں بندہ یہ اس طرح ہے تو اس طرح ہے، لیکن اعمال ہم اسی طرح کے کر رہے ہیں جو ان جو ہے وہ شکایات کے مستحق ہیں. ہم امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا شقی اور محروم کون ہے، بدبخت کون ہے؟ تارک الصلاۃ، وہ بندہ جو نماز کو چھوڑنے والا ہے. امام الانبیاء علیہ السلام اس بندے کو بدبخت کہہ رہے جو نمازیں چھوڑتا ہے. اس بندے کے پاس کیا بچتا ہے پیچھے؟ تو احباب گرامی اپنی زندگی کو سنبھالا دیا جائے، سہارا دیا جائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یؤتی رجل یوم القیامہ بین ید اللہ، ایک بندے کو روز قیامت رب کے سامنے پیش کیا جائے گا. رب ذوالجلال فیامر اللہ بہ الی النار، رب فرمائے گا پکڑو اس کو جہنم میں لے جاؤ. فیقول العبد بماذا، بندہ ہاتھ جوڑ کے کہے گا مالک، بندہ پوچھنے کی جسارت کرتا ہے آخر اس کا قصور کیا ہے؟
اس بندے کا جرم کیا ہے جو اس کو جہنم کی آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ رب ذوالجلال فرمائے گا تیرا قصور یہ ہے بھی تاخیر کا فی الصلاۃ، تو نماز کے اندر تاخیر کیا کرتا تھا، تو نماز کو لیٹ پڑھتا تھا، جو لیٹ پڑھے تو اس کی یہ سزا ہے، جو پڑھے ہی نہ اس کا حال کیا ہوگا؟ آج چوکوں میں چوراہوں میں کھڑے لوگ نمازیں گزار دیتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ مساجد بڑی ہے، رمضان گزر جائے گا مساجد پھر گیلا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، کیا رمضان کے رب دیکھتا ہے؟ رمضان کے علاوہ وہ نہیں دیکھتا؟ کیا رمضان کے مہینے کے اندر نمازیں فرض ہیں، باقی نمازیں فرض نہیں؟ کیا وہ لوگ جو رمضان کے مہینے میں مساجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں وہ اس کے علاوہ مہینوں کے اندر مسجد کے قریب قریب ان کے گھر نہیں ہوتے؟ لیکن احباب گرامی اندازہ کریں بات کا، حشر کو ہوگا یہ معلوم، پھر حشر کے دن پتہ چلے گا ہمیں کہ ہم نے اپنے دین کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ہم نے اپنے دین کو رسم بنا کے رکھ دیا، اپنے دین کو فقط ہم نے کاغذی کارروائی بنا کے رکھ دیا، 4 دن خاص عبادات کی پھر سب کچھ چھوڑ دیا۔ آخری بات کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں، نماز چھوڑنا ہم معمولی سمجھتے ہیں، اس کو محبت کے دعوے بھی ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، ہمیں حضور کے ساتھ بڑا پیار ہے، ہم سرکار کے محب ہیں۔ آئیں ذرا سرکار سے بھی تو پوچھ لیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور جو بندے نماز چھوڑ دیتے ہیں آپ انہیں پسند کرتے ہیں؟ سرکار جو بندے نماز نہیں پڑھتے کیا آپ بھی ان سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ بھی ان کا دعوی محبت اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہیں؟ تو اٹھائیں مشکوٰۃ شریف کو، مسلم شریف کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا دل کرتا ہے میں کسی صحابی کو کہوں کہ لکڑیاں جمع کرے، جب لکڑیاں جمع کر لی جائیں پھر میں کسی صحابی کی ڈیوٹی لگاؤں کہ وہ اذان پڑھے، جب اذان کہتی جائے پھر کسی صحابی کو کہوں نماز پڑھائے، اور خود میں صحابہ کو ساتھ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ کے ساتھ جلاتی جب اذان ہوتی ہے تو وہ نماز پڑھنے نہیں آتے۔ ہمارا دعویٰ کس کام کے جب آقا یہ فرما رہے ہیں؟ جو بندہ نماز پڑھنے نہیں آتا حضور فرماتے ہیں میں جا کے اس بندے کے گھر کو جلا دوں، اذان کی آواز آتی ہے گھر سے کیوں نہیں نکلتا؟ ایک صحابی آیا اس کی حضور میں نابینا ہوں، مجھے اجازت ہے سرکار مجھ سے آیا نہیں جاتا، راستے کے اندر دشواریاں، راستے کے اندر تکالیف ہیں، میں کیسے آؤں؟ سرکار نے فرمایا رخصت ہے۔ جب وہ جانے لگے حضور نے واپس بلایا، فرمایا اذان کی آواز آتی ہے تمہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ آتی ہے۔ پھر فرمایا مسجد میں آپ نے نماز پڑھا، اس نابینے کو رخصت نہ کی تو آج آنکھوں والوں کو رخصت ہے۔ احباب گرامی خدا کے لیے اپنی زندگانی کو سنبھالا دیا جائے، اپنی زندگانی کے اندر نمازوں سے پیار بنایا جائے، نمازوں سے اپنا تعلق بنایا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا سفر بیکار ہو جائے۔ تو ٹھکانہ قبر ہے تیرا، تیاری کچھ تو کر ناداں، ٹھکانہ قبر ہے تیرا، تیاری کچھ تو کر ناداں، روایت ہے کہ خالی ہاتھ گھر جانا نہیں اچھا، اپنی قبر کے لیے کچھ تو ساتھ لیا جائے، کچھ تو سامان بھرایا جائے۔ لاہور تک کا سفر کرنا ہو تو ہم خالی ہاتھ نہیں کرتے، ہر موسم کے اعتبار سے چیزیں ساتھ لیتے، ٹھنڈا پانی ساتھ لیتے ہیں گرمی کا موسم ہو، سردیاں ہو تو گرم مشروبات لیتے ہیں ساتھ، لیکن ہم قبر کا سفر خالی ہاتھ کر رہے ہیں، کہ کتنی بڑی احمقانہ سوچ ہے ہماری۔ احباب گرامی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے، خالق کائنات ہم سب کو نمازوں سے عقیدت بنانے والا، نمازوں سے اپنا تعلق بنانے والا بنائے، آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔